بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہماری بحثیں بدل گئی ہیں مگر ہماری سوچ نہیں بدلی؟ ہم کہتے ہیں ہم اجتہاد چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم جمود توڑنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم قرآن کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں، مگر جیسے ہی ہمیں کوئی متاثر کرتا ہے یا کوئی آدمی ہمیں پسند آتا ہے تو ہم فوراً پوچھتے ہیں کیا یہ شخص امام ہو سکتا ہے؟ بلکہ اب تو اپنے اپنے ممدوح کو امام کہنے کا رواج چل پڑا ہے۔ حسن البنا بھی امام ہیں، مولانا مودودی بھی امام ہیں، مولانا فراہی بھی امام ہیں، اور یہ فہرست مسلسل بڑھتی جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اماموں سے تھک گئے ہیں، لیکن ہم امام کے خیال سے نہیں تھکے۔ ہم دروازہ توڑنا نہیں چاہتے، ہم صرف نئی کنجی کی تلاش میں ہیں۔ اور جب میں نے حال ہی میں ایک معاصر مفکر کے بارے میں یہ بات سنی کہ اگر وہ ابتدائی صدیوں میں ہوتے تو شاید 5ویں امام ہوتے، تو مجھے لگا کہ ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں، صدیوں کی مسافت کے باوجود۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میرے اندر ایک سوال پیدا ہوا، کیا ہمیں واقعی کسی 5ویں امام کی ضرورت ہے؟ یہ بات انجینئر علی مرزا صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں کہی کہ اگر وہ ابتدائی صدیوں میں ہوتے تو 5ویں امام ہوتے، بلکہ کیا عجب کہ پہلے ہی ہوتے۔ یہ بات انہوں نے احترام کے ساتھ کہی، اور میں بھی احترام کے ساتھ یہ سوال اٹھا رہا ہوں۔ یہ بحث نہ مرزا صاحب کے خلاف ہے نہ غامدی صاحب کی، یہ بحث دراصل ہمارے ذہن کے بارے میں، ہماری فکر کے بارے میں، کیونکہ اس ایک جملے نے ایک بڑی حقیقت کھول دی۔ وہ یہ کہ ہم اب بھی اسی پرانے فریم میں سوچ رہے ہیں جہاں دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مرکزی انسان چاہیے۔ ہم کہتے ہیں 4 اماموں کی تقلید کے سبب اجتہاد بند ہو گیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ کاش ایک 5واں ہوتا۔ یعنی ہم دروازہ توڑنا نہیں چاہتے، ہم صرف چابی بدلنا چاہتے ہیں۔ عباسی دور اٹھا کر دیکھ لیجیے، حنابلہ اور شوافع صرف علمی اختلاف میں نہیں تھے، وہ ٹکراتے تھے گلیوں میں، مساجد میں، بازاروں میں، اور آپسی تصادم میں لوگ لہو لہان ہو جاتے تھے۔ یہ فقہ کا اختلاف نہیں تھا، یہ انسانی اتھارٹی کا تصادم تھا۔ دیکھیے، جب انسان فہم دین کا مستقل حوالہ بن جائے تو اس کی بصیرت قانون بن جاتی ہے، اس کی رائے حدود بن جاتی ہے، اور اس کی غلطی وہ بھی دین کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور پھر قرآن اور بندے کے درمیان ایک نیا حجاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے سوا کسی کو مستقل حوالہ نہ بناؤ۔ ابتدائی صدیوں میں صرف 4 لوگ نہیں تھے، 100 کے قریب ایسے اہل علم تھے، لیکن تاریخ نے صرف 4 کو مرکز بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ ہمیشہ علم سے نہیں بنتی، طاقت سے بنتی ہے، سیاست سے بنتی ہے، اور بھی دوسرے عوامل ہوتے ہیں۔ فرض کریں آج ایک 5واں امام آ جائے تو کیا امت متحد ہو جائے گی؟ یا ایک اور حلقہ بنے گا، ایک اور وفاداری، ایک اور جھنڈا؟ غامدی صاحب اہل علم ہیں، مرزا صاحب اہل جرت ہیں، دونوں میں خوبیاں ہیں، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کون امام بن سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اب بھی امام کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، مرزا صاحب پاکستان میں ہیں، جو کہ مملکت خداداد ہے اور ایک عالمی اسلامی تجربہ گاہ کے طور پر حاصل کی گئی ہے۔ لاکھوں جانوں کی قربانیاں ہیں۔ غامدی صاحب امریکہ میں ہیں، جدید دنیا کے مرکز میں بیٹھے ہیں، دنیا کے فیصلے آج کل وہیں ہوتے ہیں۔ وہ ایک عالمی مرکز کے باسی ہیں،
ان کے پاس تو وہ موقع ہے جو ابو حنیفہ کے پاس بھی نہیں تھا۔ ڈیجیٹل دنیا اور عالمی سامعین۔ تجدید و احیاء دین نئے امام بنانے سے نہیں ہوگا۔ تجدید تب ہوگی جب ایسا ماحول بنے جہاں قرآن کے علاوہ کوئی مستقل کنٹرولنگ اتھارٹی نہ ہو۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف ہو تو واپس جاؤ کتاب کی طرف اور رسول کے اسوہ کی طرف، نہ کہ کسی انسانی مرکز کی طرف۔ ہمیں نئے امام نہیں چاہیے، ہمیں نئی وفاداری چاہیے قرآن کے ساتھ، اسوہ رسول کے ساتھ۔ یہ پہلا موقع نہیں جب کسی نے 5ویں امام کی بات کی ہو، پہلے بھی اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی لوگ سوچنے کی آزادی کی بات کرتے رہے ہیں۔ یہ آواز بار بار اٹھی ہے ہماری تاریخ میں۔ ابن حزم نے اٹھائی، ابن تیمیہ نے اٹھائی، محمد بن عبد الوہاب نے بھی اپنے طور پر اس روایت سے بغاوت کی، لیکن ہوا کیا؟ تاریخ نے انہیں آزاد مفکر نہیں رہنے دیا، انہیں موجودہ خیموں میں واپس جذب کر لیا۔ لہذا ابن تیمیہ حنبلی ہی سمجھے گئے، محمد بن عبد الوہاب حنبلی خیمے کے توسیہ کے طور پر ہی دیکھے گئے۔ بغاوت ہوئی لیکن اسٹرکچر نہیں ٹوٹا، نظام نہیں ٹوٹا، حصر فی الاربع کا جبر برقرار رہا۔ یہی معاملہ جدید دور میں بھی ہوا۔ مودودی صاحب کے بارے میں بھی مداحوں نے کہا کہ اگر وہ ابتدائی صدیوں میں ہوتے تو 5ویں امام ہوتے، بلکہ بعض مخالفین نے تو ان پر الزام لگایا کہ وہ 5ویں امام بننے کی جدوجہد میں ہیں، مگر 3 دہائیوں کے براہ راست قرآنی مطالعے کے باوجود وہ بھی سنی اسلام کے اندر ہی سمجھے گئے۔ یہی معاملہ امین حسن اصلاحی صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا، جو 50 سال قرآنی مطالعہ کے بعد بھی سنی خیمے کو عبور نہ کر سکے۔ سنی پیدا ہوئے، سنی رہے، سنی ہی سمجھے گئے، نظام برقرار رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نئے امام کی ضرورت ہے، مگر شاید ہمیں اس بات کی یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک دماغ ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قدماء کی طرح ہمیں بھی ایک دماغ دیا ہے، ایک دماغ جس کا کام صرف ٹوپی رکھنا نہیں ہے، اور نہ ہی سفید رومال رکھنے کے لیے ہے کہ آدمی تقدس کے حالے میں گھرا محسوس کرے، بلکہ غور کے لیے، فکر کے لیے، تدبر کے لیے۔ اسے محض تربوش برداری کے لیے استعمال کرنا کفران نعمت ہے، بلکہ بغاوت۔ شاید مسئلہ یہ نہیں کہ 5واں امام کون ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب واپس جائیں گے اس مقام پر جہاں قرآن کافی تھا اور رسول کا اسوہ کافی تھا، جہاں اختلاف ہوتا تھا مگر مرکز نہیں بدلتا تھا، جہاں عقل استعمال ہوتی تھی مگر اتھارٹی نہیں بنتی تھی، اور ہمارا سر محض کیپ اسٹینڈ نہیں ہوا کرتا تھا، جہاں سر سوچنے کے لیے تھا، سجانے کے لیے نہیں۔ ہمیں ایک اور امام نہیں چاہیے، ہمیں اوزاعی، لیث بن سعد، سفیان ثوری اور جریر طبری جیسے اہل علم چاہیے، جو اپنے اپنے زمانے میں درس و ارشاد کی مسندوں پر فائز رہیں، اور پھر جب ان کا کام ختم ہو جائے تو اپنی اپنی قبروں میں جا سوئیں، جن کی ذات پر حلقے نہ بنیں، دبستان وجود میں نہ آئے، وہ صرف علمی حوالے کے طور پر دیکھے جائیں، نہ یہ کہ ائمہ فقہا کی طرح ہماری باہمی تقسیم کے ذمہ دار بن جائیں۔ میرے بھائی، ہمیں کوئی 5واں یا 6واں امام نہیں چاہیے، ہمیں ایک بار پھر ہدایت چاہیے۔